رب المشرقين ورب المغربين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا ملنا انسان کے لیے سراسر اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ روک لے۔ اولاد انسان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، انسان کی تنہائیوں میں، انسان کے غموں میں اس کی غمخوار ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کی نعمت کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ تو گویا اولاد اسی صورت میں ایک نعمت ہے جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، والدین کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ اولاد نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں انسان کے لیے باعث راحت ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں جو کما کے آگے بھیجتا ہے، اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن پائے گا۔ اور اس کے علاوہ انسان اپنے پیچھے جو نشان یا آثار چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن جا کر ان آثار کا بدلہ بھی پائے گا۔ اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے آثار میں سب سے بڑا اثر یا سب سے بڑا نشان خود انسان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یعنی اب خود عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، ان میں نمبر 1 نیک اولاد ہے، یعنی انسان خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن نیک اولاد جو اچھے کام کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی والدین کو فائدہ دیتے ہیں، خصوصاً ان کی دعا۔ تو فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، یعنی اچھے کاموں میں مال کا خرچ کرنا جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے منصوبے جاری رہیں، یعنی ان منصوبوں میں خرچ کرنا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہوں اور انسان کے مرنے کے بعد بھی جن کا سلسلہ جاری رہے۔ اور نمبر 3 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دوسرے انسانوں کی زندگی میں جو روشنی لائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یا رب، یہ میرے درجے کی بلندی کیسے ہوئی؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد جو دعا کر رہی ہے تمہارے لیے، اس کی وجہ سے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اور اولاد کی دعائیں والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اس چیز پر توجہ دیں گے، تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی ثابت ہوگی۔ ہاں، بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے ہیں، لیکن اولاد معاشرے یا ماحول کے اثر سے والدین کا حق ادا نہیں کرتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے صرف اپنی نیکی کی فکر نہیں کی
بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے، اور خاص طور پر مرتے وقت انہیں یہ فکر کم تھا کہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے، رہے گی کہاں پر، یہ فکر زیادہ تھا کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کام کیسے کرے گی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے انسان اپنی اولاد کے حق میں کچھ تاکیدیں کر جائے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا تو تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے بعد تم حالت اسلام پر ہی زندہ رہنا۔ اسی طرح پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ہم تیرے الہ، تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار اور اسی کے تابع دار ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کی اور اس نے اپنے بچے کو عمدہ اخلاق سکھائے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور آگے جا کر وہ اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بچے کی اچھی اخلاقی حالت یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اسے اچھا اخلاق بھی سکھاتے ہیں، جس میں خصوصی طور پر تکبر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور آواز کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو بہت چیخ چلا کے بات نہ کرنا، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرنا، اور اسی طرح کی اور بہت سی نصیحتیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ کے ہاں بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے تہنیک کرتے اور ساتھ دعا دیتے، تو جو شخص بھی بچے کو پہلی غذا دے رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ بچے کو وہ دعا بھی دے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ایک نیک خاتون کے پاس اپنے بچے کو بھیجا جن کا نام ام علی تھا، اور ان سے اپنے بچے کی تہنیک کروائی۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کے علاوہ عورت بھی یہ کر سکتی ہے، یعنی یہ صرف مرد ہی نہیں کہ کوئی بہت بزرگ ہوں یا اللہ والے ہوں، گھر میں کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں کوئی اچھے اخلاق اور کردار کی کہ جس کا آپ چاہیں کہ بچے کے اندر اس کی شخصیت کا بھی اثر جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا بچے کا حق ہے، یعنی پہلی غذا کے بعد آپ اس کو نارملی سک کروا سکتے ہیں، خواہ دودھ نہ بھی ہو جو کچھ بھی ہو اس میں، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، بالکل ایک دم سے ہٹا کے اس کو فیڈرز پہ ڈال دینا بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک جذباتی دھچکا بھی ہے، لہٰذا ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو دودھ بھی پلائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 پورے سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے حکم ہے لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو بچے کے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ہاں عربوں میں رواج یہ تھا کہ بعض اوقات خود نہیں مائیں دودھ پلاتی تھی، دایا کو دے دیا جاتا، جو شہر سے باہر بادیہ میں عورتیں بچوں کو لے جاتی، مخصوص قبیلے ہوتے تھے جو بچوں کو پالا کرتے تھے جن کی عورتیں خود صحت مند تھی، تو ان صحت مند عورتوں سے بچوں کو دودھ پلوایا جاتا اور بچے کی نشو و نما ایک کھلی آب و ہوا میں کی جاتی۔ وہ ان کا ایک کلچر تھا، ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کوئی طریقہ اختیار کریں، لیکن بہرحال رضاعت جو ہے یا دودھ کا پلانا جو ہے یہ بچے کا حق ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے اس کے طبی فائدے بھی بتائے جاتے ہیں، ماں کے لیے بھی فائدہ مند، بچے کے لیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے اور ماں کا ایک قلبی تعلق اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک قربت آتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی ماں جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ پلا رہی ہے جتنی دیر، تو وہ ایک کلوزنس کا بھی احساس ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ ماں کے سینے میں جو خیالات ہیں، افکار ہیں، اچھی پازیٹیو سوچیں ہیں، وہ بھی دودھ کے ساتھ وہ بچے کے اندر ایک طرح سے منتقل کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت پر، انسان کے اخلاق پر اس کا کھانا پینا بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مختلف قوموں کی جو عادات اور اخلاق اور کردار ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی غذا کا ان پر اثر ہے، تو اگر بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ماں کے اثرات اس پر ہوں گے، اور پھر جانوروں میں بھی اگر آپ دیکھیں اونٹ کے بچے کو اونٹنی کا ہی دودھ دیا جاتا ہے، اسی طرح
گائے بھینس اور باقی جانور بھی دوسروں کا دودھ لا کے نہیں پلایا جاتا، تو اسی طرح انسان کے بچے کو گائے بھینس کا دودھ پلانے سے پہلے جب تک ماں کا دودھ ہے تو ماں کا ہی دودھ پلایا جانا چاہیے. پھر اسی طرح بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے نام سے پکارا جائے گا، تو اچھا نام جو ہے وہ ضروری ہے. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی بچے کا نام بھی بتایا اور فرمایا کہ ہم نے ایسا نام کسی اور کا نہیں رکھا، یہ دنیا میں ایک انوکھا نام ہے. یعنی اچھے نام میں معنی بھی اچھا ہو، اور اگر وہ ایک نیا نام ہو تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب نام رکھا تو فرمایا ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. پھر اسی طرح بچے کے سر کے بال منڈوانا یہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے یہ ایک پسندیدہ کام ہے. عربوں کے ہاں یہ ایک طریقہ جاری تھا جسے اسلام میں بھی جاری رکھا گیا، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر منڈوانے کا آپ نے حکم دیا. اور پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کی، یعنی ساتھ ہی بچے کا صدقہ بھی نکالا جائے. اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ جب بچے کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں تو سر کی جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور اس کے جو سینسز ہیں وہ پراپرلی فنکشن کرتے ہیں. اس لیے بعضوں کا سننے میں آتا ہے کہ نہیں اتنے چھوٹے بچے کے بال نہیں کٹوانے چاہیے، لیکن اسلامی طریقہ بھی ہے اور یقیناً اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں. پھر اسی طرح عقیقے کا حکم بھی دیا گیا ہے. عقیقے کا اصل تو 7واں دن ہے، لیکن اگر انسان بعد میں بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرض کے درجے میں نہیں کہ 7ویں دن میں ہی ہو. اگر انسان کسی بھی وقت کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور اس میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1، اور یہ کسی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں. آپ دیکھیں کہ جو عرب لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اگر اس کی طرف سے 2 بکرے دینے ہوتے تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل بات تھی، اس لیے ان پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، انسانی نفسیات کی رعایت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے جو 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائیں گے. یعنی یہ تینوں کام 7ویں دن کرنا مسنون ہے، اگرچہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے. عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے بندھا ہوا ہے، جب اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ ایک بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح لڑکے کا ختنہ کرانا جو ہے یہ بھی مسنون ہے، یعنی اسلامی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں منڈوانا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھاڑنا. یعنی یہ ایک فطرت کا طریقہ ہے جو ہر جگہ پر رائج ہے، اور زائد بالوں کو اور جسم کو صاف رکھنا جو ہے یہ اسلامی لحاظ سے پسندیدہ ہے. اور اس میں خاص طور پر ختنہ، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ایسی رطوبات اور جراثیم وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے انفیکشن کا سبب ہوتے ہیں، تو زائد سکن کو کاٹ دینا یا اتار دینا جو ہے وہ صحت کے لیے بہترین ہے. پھر اسی طرح بچہ جو بڑا ہوتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر اور بہت سی اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مہینے کے بعد بچہ شروع کر دیتا ہے، تو اس سے فالتو اور بیکار قسم کی باتیں کرنے کی بجائے اور صرف ہیلو بیبی سکھانے کی بجائے اللہ کا لفظ سکھائیں اور لا الہ الا اللہ کا. تو پہلا کلام اگر بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو جائے گا کسی دن، اور ایک بنیاد اچھی پڑ جائے گی. آپ دیکھیے کہ بچے کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں. جب اس کی ایک چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے تو آپ اس کی کیئر کرتے ہیں، روشنی، اس کے پانی، اس کے ماحول، اس کو گرمی سردی سے بچا کر اس کی کیئر کرتے ہیں. اور مالی اس وقت تک اس کی نگہداشت کرتا ہے اس پودے کی جب تک کہ وہ پودا پوری طرح مضبوط نہیں ہو جاتا. اور پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس باغ کے اندر کیئر کرنے والا مالی موجود ہو اس باغ کے پودوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کا فرق آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک جنگل ہوتا ہے اور ایک باغ ہوتا ہے. ایک وہ باغ ہوتا ہے جو خود لگایا جاتا ہے اور ایک جنگل ہے جو خود بخود اگ جاتا ہے. تو وہ بچے جن کی تربیت نہیں ہوتی، جن کی تراش خراش نہیں ہوتی، وہ ایک جنگل کی طرف بڑھتے ہیں. اور اسی طرح وہ بچے جن کی تراش خراش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، وہ ایک بہترین مالی کے لگائے ہوئے باغ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک ایک پودے کا خیال رکھتا ہے اور اس میں زرد پتے بھی نکالتا ہے اور اس کی ٹرمنگ بھی کرتا ہے، اس کی شاخوں کو فالتو بکھرنے اور پھیلنے سے بھی بچاتا ہے اور خاص شیپ دیتا ہے. اس کو ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے. تو بالکل تربیت کا عمل بھی ایک طرح سے ایک مالی کے عمل سے ملتا جلتا عمل ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں یہ نہیں کہ ہم نے شروع میں چند ایک یہ ریچولز کر دی اور ہم فارغ ہو گئے. نہیں، وہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے. جب تک بھی بچہ آپ کے ساتھ ہے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے.
پہلی چیز جو اب اگلے مرحلے پہ شروع ہوتی ہے وہ بولنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو، یعنی 7 سال کی عمر میں. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ اس کو سورۃ الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے. وہ آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. وہ خدا جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موضوع تقدیر مقرر فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جب بولنے پہ آ جاتے تو سب سے پہلی آیت یہ حفظ کروایا کرتے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوال و جواب کے انداز میں تربیت کیا کرتے تھے، کہ بچے زندگی کے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوتے، اور والدین سے زیادہ ہمدرد اور رہنما کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی وقت آپ سمجھیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، آپ کسی اچھے انسان کی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ جو آپ کے بچے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کر سکے. عام طور پر پہلے جب فیملی سسٹم ہوتے تھے یا خاندانی نظام مضبوط تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی تربیت صرف ماں نہیں کرتی تھی، دادی کا بھی حصہ ہوتا تھا، نانا نانی کا بھی حصہ ہوتا تھا. آپ کو اپنے بچپن یاد ہوں گے جو خواتین ہیں بڑی، کہ بعض اوقات باقاعدہ پلان کے تحت آپ رشتے داروں کے گھر جاتے تھے، وہ آپ کے گھر چھٹیاں گزارنے آتے تھے اور اس طرح خاندان قریب آتے تھے. اب جب سے ہر شخص مصروف ہو گیا ہے، رشتے داروں کا بھی آپس میں آنا جانا، ایک دوسرے کے گھر جا کے رہنا، باہم جذبات کو شیئر کرنا، یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی، لہٰذا خود غرضی کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جب ہم بچوں کو خود غرضی پہ پالتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر وہ ہماری پرواہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں. عام طور پہ مائیں جب بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی کہتی تم کھا لو ورنہ وہ کھا لے گا. تو جب وہ کھا لے گا کا خوف دلا دیتے ہیں بچے کو اور وہ سے بچا کے سب کچھ رکھتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر بچوں کے دلوں میں وسعت کہاں سے آئے گی، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کس طرح کر سکیں گے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو تو صرف خود اکیلے نہیں، اپنے خاندان کو ساتھ لے کر آپ کو چلنا ہوگا، کیونکہ ان کا آپ کے بچوں پر اثر ہوگا اور آپ کے بچے ان کو آئیڈیالائز کریں گے. اور اگر کہیں ایسا موقع نہ ہو تو اچھے دوست اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بھی بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے گھروں میں جانا کہ جن کے بچے خود تربیت یافتہ ہوں، بچے ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اسکول میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی خیر خبر رکھنا، اور پھر خصوصی طور پر جو جذبات کے اظہار میں ڈسپلن قائم کرنا، یہ بے حد ضروری ہے. بعض اوقات بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے، چیخنا چلانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنا، دوسروں سے لڑنا جھگڑنا، مار پٹائی، اس طرح کی عادتیں بچوں میں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. اسی طرح زیادہ ہنسی، زیادہ رونا، زیادہ چیخنا چلانا، زیادتی جو ہے ان کی شخصیت میں وہ نقصان دہ ہے. اس کا سبب معلوم کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اپنی بات اس پر اختتام کروں گی کہ بچہ اگر محبت میں جیتا ہے تو اعتماد سیکھتا ہے، تانوں میں جیتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، نفرت میں جیتا ہے تو نفرت دینا سیکھتا ہے، گھٹے ہوئے ماحول میں جیتا ہے تو شرمیلا ہو جاتا ہے. اس لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین چیز اچھا ماحول ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہماری چوائس ہے، ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں یا نہ کریں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بس چوائس کی بات ہے، بس ہمت ہے، توفیق ہے، موقع ہے، کر سکتے ہیں تو اچھی تربیت کر لیں. نہیں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ان بچوں کو آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دین سے دوری کی بنا پر یا کسی بھی غلط کام کی بنا پر آخرت میں ناکامی سے دوچار ہوں. ہمارے دلوں کو چین کیسے آ سکتا ہے اگر ہمارے بچے کامیاب نہ ہوں؟ دنیا میں بھی ناکام ہو تو تکلیف ہوتی ہے، اور آخرت کی ناکامی تو بہت ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے اعمال میں اور ہمارے درجات میں اضافے کے سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.